So if you're out there, please make sure that you join us at 2 p.m. And not just that, it's also that through these events, 1.5 million opportunities, employment opportunities will be created for the younger people out there. So how is this initiative going to unfold, unwind? We are very glad that we have been joined by none other than the Prime Minister's Chairperson, Youth Program, Rana Mashood Ahmad Khan Saab. Assalamu alaikum, sir, and thank you so much for coming to our show. Pleasure. Sir, it's a pleasure hosting you, so please, why don't you go ahead and tell us about this wonderful initiative? So, Prime Minister Youth Program, actually Shehbaz Sharif as Prime Minister, ہم تو اب ان کو اب دیکھ رہے ہیں نا. When he was Chief Minister, he is the only leader in this country جنہوں نے 2011 میں پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی دی تھی. اور پاکستان کی وہ جو پہلی یوتھ پالیسی تھی اس میں جو پرنسپلز آف پالیسیز تھے اس کے اندر آپ دیکھیں لیپ ٹاپ، اسکالرشپس، اس میں اسکل ڈیولپمنٹ، پنجاب نے پہلا اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ بنایا، اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی، کیونکہ دنیا کے ہر مہذب ملکوں میں بھی آپ جائیں، مہذب معاشروں میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی 50 to 60% جو بچے بچیاں وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں، باقی آلٹرنیٹ سٹریمز کی طرف جاتے ہیں. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جس میں پوری دنیا اپنا جو ہے فیوچر بناتی ہے، اور اس میں بچوں کا ماڈل یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پڑھائی کو تھوڑی دیر روک کے کسی سکل میں جاتے ہیں، وہاں سے کچھ کماتے ہیں، اینڈ دین اگین وہ کنٹینیو کرتے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے. وہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس اور کچھ نہیں ہے وہ اس میں چلا جائے. حالانکہ مطلب وہاں پر بہت اچھی ڈگریز رکھنے والے لوگ شیف بن رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹیلٹی سروسز میں جا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اور ہمارے دین کا بھی حکم ہے کہ ہاتھ سے کام کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شہباز صاحب نے وہ جو، اور پھر چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان کی پہلی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر پنجاب تینجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی لے کر آئے. کہنے کا مقصد ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک ہسٹری ہے یوتھ کو انگیج کرنے کی، پازیٹیولی ان کو امپاور کرنے کی. پنجاب میں ہم نے ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنایا جو آج 23 بلین سے اوپر کا فنڈ بن چکا ہے. اس سے لاکھوں بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے تعلیم کا. اب یہی پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ ہم نے اس سال رول آؤٹ کر دیا، جس طرح بھی آپ بتا رہے تھے شہزاد، کہ اس کے اندر ہم نے اس سال سے اس کو شروع کیا ہے جو پورے پاکستان کے بچے بچیوں کے لیے ہوگا. اسکالرشپس دنیا کی 50 بہترین یونیورسٹیز میں جو بچے بچیاں داخلہ لے لیتے ہیں ان کا خرچہ جو ہے سارا وہ گورنمنٹ آف پنجاب اٹھاتی تھی، اب گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی. اس سال ہمارا ٹارگٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں وائٹ کالر اور بلو کالر جو جابز ہیں ان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، یہ اب پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے اوپر ہم نے ایک ڈیجیٹل پورٹل بنایا ہے جس کے اوپر پوری دنیا میں جتنے اسکالرشپس اویلیبل ہیں ایجوکیشن کے لیے اور پاکستان میں جو اویلیبل ہے، پوری دنیا میں جو جابز کی ریکوائرمنٹس اور اویلیبلٹی ہے وہ، اور پاکستان میں جو اویلیبلٹی ہے. تو ہم نے اس کے اوپر یہاں پر اب جو بچہ بچی آئے گا اس کو پوری انفارمیشن ملے گی. پرائم منسٹر کا جو ایک بہت بڑا اس وقت فوکس ہے وہ امپلائمنٹ جنریشن کے اوپر ہے، اور ہم اس کے اوپر دن رات کام کر رہے ہیں. ہم نیفٹیک جو پروونشل ٹیفٹاز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑی سٹریم کو ہم لے کر آ رہے ہیں. اس کے اندر ہم پہلی دفعہ ایتھیکل ٹریننگز بھی کرا رہے ہیں اور لینگویج جس ملک میں جانا ہے اس کے لینگویج کورسز بھی کرا رہے ہیں. اب یہ کرتے ہوئے ایجوکیشن آئی ٹی کے اوپر ہمارا بڑا فوکس ہے. ہمارا کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں تو اس پہ پورا زور لگا رہے ہیں. الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس، دنیا کا کوئی معاشرہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مہذب ہے جب تک اس کے اندر سپورٹس کلچر نہ ہو. اور سپورٹس مین اینڈ ویمن جو ہے نا وہ معاشروں کو لیڈ کرتے ہیں، کیونکہ جو ان میں سپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے وہ رول ماڈلز بنتے ہیں بچے اور بچیوں کے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہم نے اس کلچر کو پروموٹ ہی نہیں ہونے دیا. آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ 2008 میں جب مجھے موقع ملا اس ڈپٹی اسپیکر پنجاب کام کرنے کا تو مجھ کو اس وقت سپورٹس، ٹورزم، یوتھ اینڈ آرکیالوجی یہ 4 ڈپارٹمنٹس بھی میں دیکھ رہا تھا. اور اس کے اندر ہم نے جو سپورٹس کے اندر اور یوتھ امپاورمنٹ پر کام کیا اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ 2010 کے اندر ہم نے سپورٹس فیسٹیول کرایا، 2011 میں سپورٹس فیسٹیول یوتھ فیسٹیول کرائے، اور ان یوتھ فیسٹیولز اینڈ سپورٹس فیسٹیول سے شجر عباس جیسے بچے، ارشد ندیم جیسے بچے، یہ جو سبل سسٹرز ہیں،
یہ نکل کر سامنے آئی. مطلب بے تحاشا یہ جو چشتی صاحب جو کبڈی کے مطلب آج ہمارے, تو میں کس کا ویمن ہاکی ٹیم ساری کی ساری, تو جب آپ ایک سٹریم شروع کرتے ہیں نا تو اس میں سے ایک ٹیلنٹ نکل کر سامنے آنا شروع ہوتا ہے. And sir, this is exactly something that I would want to touch upon, because even in the last term of the Honorable Prime Minister Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab, I still remember that even at Prime Minister House, we had Noor Dastagir Bhatt, we had Arshad Nadeem, we had all the Olympians come down, and he made sure that that we are going to actually kind of promote them, we are going to recognize their efforts, and that's exactly what they did. The government of Pakistan, alhamdulillah, under the leadership of the Prime Minister Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab. But sir, while we are at it, now we look at Osman Wazir, now we look at the children who actually went to Saudi as well, we look at judo, we look at boxing, wrestling. So you've translated that entire vision into something which became a reality. So first of all, a true round of applause for you too as well, alhamdulillah, because I kept on saying, while even I was sitting on PTV Sports, I always spoke about this, that if there's one gentleman who's actually truly contributed, happens to be Mr. Rana Mashood, under the auspices of the Honorable Prime Minister. How did you do it, sir? It wasn't without challenges that you were able to achieve all of this. دیکھیں, ہم نے یہ ایک میری نا بڑی میم چلی تھی کہ سر یہ آپ کا ویژن ہے جب ارشد ندیم. ایکچولی آئی ایم ٹیلنگ دا ٹروتھ کہ شہباز صاحب نے جہاں پر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بے تحاشا کام کیا, اتنا کام کیا کہ 2017 میں اکانومسٹ جو ہے اس نے ایک آرٹیکل آتا ہے جو کہتا ہے کہ پنجاب کے ایجوکیشن ماڈل کا مقابلہ پاکستان کے باقی صوبوں سے نہیں, ایشیا کے بہترین ملکوں سے ہے. جب 2018 کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت کا الیکشن کمیشن رپورٹ شائع کرتا ہے کہ جو پنجاب کے اندر جو انہوں نے پولنگ سٹیشنز بنانے تھے, کہ جو بیسٹ جو ہمیں فیسلٹیز والی جگہ ملی ہیں وہ پنجاب کے اسکول کالجز ہیں, کیونکہ وہاں پہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں. تو ایک انویسٹمنٹ تھی جو نظر آ رہی تھی. اچھا, اب ایجوکیشن کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا پہلا اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ, اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی یونیورسٹی شہباز شریف صاحب کا ویژن تھا, انہوں نے بنائی. اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے اوپر جتنا کام جو پی آئی ٹی بھی پنجاب کا کھڑا ہوا, اور اس کو جس طرح عرفہ کریم کو جس طرح ہم نے اپنا رول ماڈل بنایا, بچے بچیوں کو بتایا کہ یو کین آلسو اچیو دیٹ. تو وہاں سے شروع کرتے کرتے سپورٹس کے اوپر جو یوتھ فیسٹیولز تھے, آپ دیکھیں کہ یوتھ فیسٹیولز میں 28 گنیز کے ریکارڈز بنتے ہیں. اس کے اندر ایک ریکارڈ جس پہ مجھے بہت فخر ہے, دنیا کا سب سے بڑا جھنڈا بنانے کا ریکارڈ, دنیا کے سب سے زیادہ بچے بچیوں کو اکٹھا کر کے قومی ترانہ پڑھنے کا ریکارڈ, اور 60 لاکھ بچوں کی پارٹیسپیشن سے دنیا کا سب سے بڑا یوتھ فیسٹیول کرانے کا ریکارڈ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ گنیز کے ریکارڈز بتا رہے ہیں. آج بھی گنیز کی سائٹس پہ جائیں, یہ 28 ریکارڈ ملیں گے. اب جو بات آپ نے کی نا ٹیلنٹ چاہے ایجوکیشن کا ہے, چاہے آئی ٹی کا ہے, چاہے آرٹس اینڈ کلچر کا ہے, چاہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے, چاہے سپورٹس کا ہے, شہباز صاحب نے ہمیشہ ٹیلنٹ کو ڈھونڈ کے اس کو بلا کے انکریج کیا ہے. تو ہماری تو ٹریننگ وہ ہوئی ہے, مطلب 10 سال ان کی کیبنٹ میں رہے, ان کے ساتھ کام کیا, تو ہماری جو بیسک گراؤنڈز بنی وہ یہ بنی کہ ٹیلنٹ جہاں پر بھی ہے اس کو اٹھائیں. دانش اسکول کے بچے بچیاں دیکھیں, بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا تھا کہ یہ دانش اسکول بنا دیے. دانش اسکول کن کے لیے تھے؟ وہ بچے بچیاں جو یتیم ہیں. جب بنایا گیا کہ جن کے والدین کی بیسک تنخواہ یا کچھ کما رہے ہیں تو 6-8 ہزار سے کم کما رہے ہیں بیک ان 2010, آج وہ بچے بچیاں جن کا کوئی مستقبل نہیں تھا, ان دانش اسکولوں کی وجہ سے آج کوئی آرمی میں ہے, کوئی نیوی میں ہے, کوئی ایئر فورس میں ہے, کوئی نرس ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی مطلب لمس فاسٹ نرس جیسی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. یہ بچے اپنی زندگی بنا رہے ہیں, سٹارٹ اپس کر رہے ہیں. تو یہ تو وہ بچے تھے پھر بھٹے پہ کام کرنے والے بچے بچیاں جنہوں نے مٹی میں مٹی ہو جانا تھا, ان کو مستقبل دیا. تو دیکھیں, قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جہاں پر آپ سب کا سوچتے ہیں. آج ہم نے دانش اسکول اتھارٹیز جو پنجاب تک تھی, ہم نے آج پاکستان دانش اتھارٹی بنا کے پورے صوبوں میں لے کے جا رہے ہیں. تو ٹیلنٹ جہاں پر بھی ہے ہم نے اس کو آگے آنے کا موقع دینا ہے, کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینا ہے, ہم نے اس کو ایک پازیٹیو پلیٹ فارم دینا ہے, اور آگے ان بچے بچیوں نے پرفارم کرنا ہے. ابھی آپ کو ریسنٹ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی ترکمانستان کے اندر ٹینس کی ایک میٹ تھی, اسام الحق, میں ان کا بڑا قائل ہوں,
बड़ा अहमद उन्होंने नाइल मेरा अपनी ख्याल है मेहनत बच्चे से का उन्होंने नाम, अपनी जगह बनाई, पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया. हम और कुछ नहीं कर रहे, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं. उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट करके, पर्सनल इंटरवेंशन करके वहां पर एक बच्चे की वाइल्ड कार्ड पे एंट्री कराई और वो बच्चा टूर्नामेंट जीत गया. तो टैलेंट इतना है पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियों में कि आप उनको प्लेटफॉर्म दें, आगे वो काम खुद कर देंगे. अल्हम्दुलिल्लाह. Rana Saab, so now let's focus on, because you talked about that how 1.5 million jobs will be created because of this initiative, and that's very interesting because, you know, generally if you see our parents' mindset, you know, they're focusing more on being doctors, engineers, right? So they don't उनको शादियों want की us, फिक्र पड़ी रहती है. they don't want us to pursue fields which are related to the sports, right? But since you are having a more sustainable pathway, that's a very interesting concept. Why don't you go and shed some light on it? So when we are talking about 1.5 million jobs, actually Prime Minister has formed a committee on employment. Right. हम तो ये नहीं कहते कि हम 50 लाख जॉब्स दे देंगे, और मतलब हम Right. फैक्ट बेस्ड जो कर सकते हैं. जो कर सकते हैं वो बताएंगे. अब कर क्या सकते हैं? बदकिस्मती से होता क्या है कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है. Absolutely. हमारी हुकूमत आती है, हमने आके एक अच्छा काम शुरू किया. मैं आपको एक मिसाल, जिस तरह मैंने तेंजिन यूनिवर्सिटी की बात की, चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त के शहबाज शरीफ थे और आज के प्राइम मिनिस्टर, ये खुद गए चाइना. वहाँ पर उन्होंने पहले तो हमने एक रिसर्च की कि सबसे अच्छे जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं वो कहाँ पे हैं. चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमें कहा कि आप तियानजिन जो डिस्ट्रिक्ट हमारा जो उधर चले जाएं और वहाँ पे हमारे सबसे अच्छी हॉस्पिटैलिटी की, टेक्निकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आप यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि हमारी जो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर. और मैं तो खुद जाके विज़िट किया और सारा देखा. हमने 3 माह के अंदर पंजाब तेंजिन यूनिवर्सिटी खड़ी की. हम 42 की चाइनीज़ फैकल्टी लेकर आए. लोबान उनकी जो टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर उनकी वर्कशॉप्स हैं, वो वर्कशॉप हमने पहली पंजाब के अंदर इस्टेब्लिश की, और हमने 11 इस्टेब्लिश करनी थी. हुकूमत चली गई, वो 42 की 42 फैकल्टी वापस भेजी गई, फंड्स रोक दिए गए. अब ये किसका नुकसान हुआ? हमारा. पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियों का. मुस्तकबिल तबाह कर दिया. कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जो मैं बात करता हूँ ना, तो जो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि इस वक्त हम काम जो कर रहे हैं, हमने देखा कि टैफटास की क्या इस वक्त कैपेसिटी है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं. नैफटेक की अपनी क्या कैपेसिटी है, मेरिट के ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा. हमने अर्नेस्ट एंड यंग और इस तरह की बड़ी बड़ी KPMG, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को इंगेज किया कि वो सारा डेटा बेस्ड और काम करें और आगे आने का मौका दें. का इंटरेस्ट है. हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे बच्चियों को ट्रेनिंग्स देते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, उनको डिफरेंट स्ट्रीम्स में भेज रहे हैं. इस दफ़ा हम करिकुलम के अंदर हम लेकर आ रहे हैं कि अपने हाथ से काम करना कोई बुराई नहीं है. True. और ये सिर्फ वो, मतलब देखें, एक कॉन्सेप्ट है कि जी मतलब जिन लोगों के पास कोई नहीं है आगे आने का रास्ता, वो इस फील्ड में चले जाएं. नहीं, यहाँ पे तो कई बच्चे बच्चियों में पैशन है. इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अगर उनसे बैठ के पूछें, कोई आर्ट्स में, कोई सिंगिंग में, कोई म्यूजिक में, मतलब यू नेम इट, हर कोई अपना बनाना चाहता है. बट जो माशरे के अंदर एक वो आपका होता है ना, उसकी वजह से वो नहीं करना चाहते. Exactly. तो हम अब उस सारी स्ट्रीम्स को जो है कर रहे हैं कि आप जो करना चाहते हो करो. Alhamdulillah. But thank you so much, Rana Saab, for Thank being you with us. so Lovely much. to be in Thank you so conversation with much. you. For everybody who's out Right. there, ladies and gentlemen, I bear witness to all of this, and it's because of the fact that I've been involved within this process, may it be through PTV Sports, may it be me hosting shows at the Prime Minister House, and I've seen this gentleman deliver in a way where certainly we are proud. You know, I think all of those youngsters today, you know, who gathered, you know, at the Pakistan Sports Complex as well, you know, and, you know, at the Liaquat Gymnasium, I think it's going to be a wonderful sight to see for the inaugural session of the Prime Minister's University Sports Olympiad. I think that that's the kind of platform that all of us youngsters do. I mean, I don't know whether I'm still a youngster or not, but we do require that. And given that platform, certainly the people of Pakistan are resilient and are talented, and they will make Pakistan proud. We're heading out towards a short break. Don't go anywhere. When we come back, we'll talk about the rest of the world as well. Good morning. Good morning. Thank you so much, sir.